السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ معزز احباب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب شریف کی 27ویں کو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دولت معراج سے نوازا۔ ہمارے بابا جی سرکار حضور کرما والے بحر کرم حضرت قبلہ حضور سیدی و سندی و مرشدی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ فرمایا کرتے تھے، کسی نے آپ سے پوچھا حضور فلسفہ معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا معراج عروج سے ہے، اور عروج میں 4 حرف ہیں اور رجوع میں بھی 4 ہیں۔ تو جو عروج میں ہیں وہی رجوع میں ہیں۔ جس کا بارگاہ رب العزت کی طرف جتنا زیادہ رجوع ہوتا جائے گا، اللہ کریم کی ذات برکات اسے اتنا ہی عروج عطا فرماتی جائے گی۔ تو آج کے اس دور میں ہمیں اور زیادہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، چونکہ کائنات میں سب سے بڑھ کر جس ہستی کو رجوع اللہ کی برکت حاصل تھی وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے، آج بھی جنہیں حاصل ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جن کو معراج اور عروج اللہ کریم نے عطا کیا وہ بھی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر خوبی و خصلت کی معراج ہیں۔ آپ کسی بھی خوبی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کائنات میں، وہ حسن ہو، اس کی معراج پہ آپ دیکھیں گے تو قدمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ علم کی معراج پہ دیکھیں گے تو آپ کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچیں گے۔ آپ حکمت کی معراج تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ گنبد خضرا کے مکین تک پہنچیں گے۔ آپ صبر کی معراج تلاش کرنے نکلیں گے تو آپ کو طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر دعا کر دینے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نظر آئیں گے۔ آپ استقامت کی معراج تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو مکہ کے صحرا میں یہ جملہ ادا کرنے والی ہستی کہ میرے دائیں ہاتھ پہ اگر کفار مکہ سورج رکھ دیں اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں الہ کلمت الحق سے باز نہیں آ سکتا۔ اگر آپ محبت کرنے والی ہستی دیکھیں تو ایک یتیم بچے کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھنے والی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات ہی آپ کو عروج اور انتہا پہ نظر آئیں گے۔ اگر آپ رشتوں کے حیا اور رشتوں کے تقدس کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نظر آئیں گی۔ اگر آپ سخاوت کے میدان میں دیکھیں گے تو بحر سخاوت جن کے در سے آگے جاری ہوتے ہیں وہ ذات کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات برکات تک ہی آپ پہنچیں گے۔ شفاعت کی معراج تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، حضور کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ اگر آپ استقامت کی بنیاد دیکھنے کے لیے نکلیں گے، حضور کی ذات برکات تک پہنچیں گے۔ فصاحت و بلاغت کی انتہا تلاش کرنے کے لیے اور عروج تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو وہ ذات برکات ہی نظر آئے گی جو فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم۔ اگر آپ اس بھری کائنات میں شجاعت تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو وہ ذات نظر آئے گی، اس کی انتہا اور عروج آپ کو اس جملے میں نظر آئے گا جو حضور فرماتے ہیں انا اشجع الانبیاء۔ ہر نبی اپنی امت میں سب سے شجاع ہوتا ہے اور اللہ کریم نے مجھے سارے نبیوں میں بھی شجاع پیدا فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعد مراحل میں جب سب بڑی بڑی ہستیاں بھی پیچھے ہیں تو سب سے آگے جا کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی آپ خوبی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے اپنے ذہن میں جو بھی کمال ہو، محبت ہو، شہرت ہو، ذہانت ہو، فطانت ہو، صحت ہو، نبوت و رسالت ہو، شرافت ہو، ہر خوبی کی انتہا پہ جب آپ پہنچیں گے تو آگے آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات نظر آئے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ذات خود معراج کمالات و خصائل کائنات ہے، جو ہر خوبی و کمال کی انتہا ہے، جب اس ذات کو اللہ کریم نے معراج کروائی ہوگی تو وہ کتنا بلند و بالا اور کتنا عظیم سفر ہوگا۔ اس پہ میرا اپنا ہی ایک شعر، اس پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہر خوبی و خصلت کی ہے معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر خوبی و خصلت کی ہے معراج محمد، اس ہستی کی معراج کو نبیوں کی سلامی، مسجد اقصیٰ میں اس ہستی کی معراج کو نبیوں کی سلامی۔ اللہ کریم ہمیں معرفت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور رفت مصطفیٰ کے اس سفر کے جتنے بھی معجزات اور کمالات ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔